السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مہوش بطول ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ ابھی میں آپ لوگوں سے ایک سائیکائٹری کا کیس اسٹڈی ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ تو یہ ایک کیس اسٹڈی ہے۔ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک بچی آئی، لڑکی آئی جس کی عمر کوئی 20 سے 21 سال تھی۔ اس کی میرے پاس آئی اور اس کی جو حلیہ تھا وہ تھوڑا مختلف تھا، جسے دیکھ کر انسان تھوڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ میں ایک سائیکائٹری کے کلینک میں فیسلٹی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو ظاہر ہے کہ مجھے عادت ہے اور ہم مطلب کہ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ آ کے بیٹھی، ان کے ساتھ ان کی والدہ تھیں، ان کے بہن بھائی تھے اور والد صاحب تھے۔ کافی پریشان تھے، اینکشیس سے تھے۔ تو بچی آ کر بیٹھیں، ان سے میں نے مسئلہ پوچھا کہ کس مسئلے کے تحت آئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بول نہیں رہا تھا کہ پرابلم کیا ہے۔ بچی کا حلیہ میں بتا دیتی ہوں کہ بچی تھی کوئی 20-21 سال کی۔ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ مردانہ تھے، کرتا تھا، شلوار تھی اور ایک مفلر سا گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ پھر یہ کہ اس کے بال جو تھے وہ یہاں تک کٹ کیے ہوئے تھے، لیکن پیچھے کی طرف ایسے سیٹ کیے ہوئے تھے جیسے عموماً لڑکیاں نہیں کرتی ہیں۔ چوتھی اور باقی کو بہت امپورٹنٹ چیز تھی یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی اس کی داڑھی بیئرڈ بھی معلوم ہو رہی تھی کہ ہے۔ اور لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ وہ کوئی ٹرانسجینڈر یا شی میل نہیں تھیں، بلکہ پراپر لڑکی ہی تھی بائیولوجیکلی۔ ان کی والدہ نے مجھے جو پہلی بات کی وہ کہا کہ بس ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کو دیکھیں اور جو یہ چاہتی ہے، جیسا یہ چاہتی ہے ویسے کر دیں۔ اب اس باپ اور بھائی جو تھے وہ بھی ان کی بات میں شامل تھے، کافی پریشان تھے۔ میں نے کہا بھئی آپ کیا چاہتی ہیں؟ بچی سے بات کی، ان کو تھوڑا میں نے کہا کہ ان کے لیے آسانی کر دوں گے۔ بچی بھی بات کرتے ہوئے تھوڑی جھجک رہی تھی۔ ان کو میں نے باہر بھیج دیا، اس کی فیملی کو، اور بچی سے الگ سے بات کی۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنے لڑکی ہونے سے بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بہت زیادہ تنگ ہوں، مجھے اپنا لڑکی ہونا بالکل پسند نہیں ہے۔ انٹرسٹنگلی 4 مہینے پہلے اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، لیکن اب وہ اس کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں تھی، اور ان کے جس طرح میاں بیوی کے ازدواجی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ان میں کبھی قائم نہیں ہوا تھا، اور اب وہ اس کو چھوڑنا چاہ رہی تھی اور اپنے گھر آ گئی تھی۔ اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پہ جذباتی ہو اور یہ مطلب اس طرح کی بات کری ہو، پیچھے کوئی اور ایشو ہو، کوئی سائیکائٹرک پرابلم ہو۔ اس سے مزید بات چیت کی تو اس کے ساتھ کوئی ایسا مختلف قسم کا یا سائیکوٹرک قسم کا سائیکائٹرک ایشو نہیں تھا۔ وہ اپنی پوری سینسز میں یہ بات کر رہی تھی کہ میں اپنی اس جینڈر سے بہت تنگ ہوں، میں لڑکی نہیں رہنا چاہتی ہوں، اور مجھے جو ہے آپ لوگ لکھ کر دے دیں تاکہ میری سرجری ہو جائے اور میں لڑکا بن جاؤں۔ میں نے اس سے وجوہات پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک تو مجھے اپنا جینڈر بالکل پسند نہیں ہے، دوسرا کہ میری ایک دوست ہے جو لڑکی ہے اور میں جب تک لڑکا نہیں بنوں گی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور مجھے وہ پسند ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، میری جو سیکجول اورینٹیشن ہے وہ اس کی طرف ہے، مجھے اپنے ہسبینڈ میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ برائے مہربانی مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ میری سرجری ہو جائے اور میری جان چھوٹے اپنے لڑکی ہونے سے، عورت ہونے سے، میں مرد بننا چاہتی ہوں۔ اٹ از اے کیس آف جینڈر ڈسفوریا، اس کو ہم سائیکائٹری میں جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں۔ تو آج ٹاپک بھی یہی ہے، اس کو شروع کیا کیس اسٹڈی سے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اس کی سمجھ زیادہ آئے۔ پھر جب ہم نے اس بچی کو ایڈمٹ کر لیا، ہم نے اس سے مزید باتیں بھی کیں کہ اس کو کتنی سمجھ ہے کہ جب یہ مرد بنے گی تو وہ صرف ایک لڑکی سے شادی تک بات ختم نہیں ہو جائے گی، سرجری کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور اس میں جب ایک جینڈر رول بھی لینا پڑتا ہے، جب آپ مرد ہیں تو آپ کو مرد والی تمام ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی۔ پھر یہ کہ ہمارے پاکستان میں اٹ از اللیگل، سرجری یہ والی اللیگل ہے، یہ نہیں ہوتی ہے، ہم بھی نہیں لکھ کر دے سکتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو ہے، اور آج کل تو میڈیا پر بھی کافی پرومیننٹ ہے، آپ سب کی نظروں سے کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ضرور گزری ہوگی، اور سوال بھی آتا ہوگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، آخر یہ کس چیز کی بات کریں، کچھ اس کو غلط سمجھتے ہوں گے، کچھ اس کو اینٹی اسلامک سمجھتے ہوں گے، تو آئی تھاٹ کہ اس پر بات کر لینی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اسے جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس میں کیا کیا اس کی علامات ہوتی ہیں آج میں یہ بتاؤں گی۔ ان علامات
کی اس بیماری کی وجہ سے کیا کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اگر اس کا علاج کروایا جائے تو کیا مسئلے ہیں، اور علاج نہ کروایا جائے تو کون سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی علامات، جیسے کہ اس کیس میں بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں ایک مستقل طور پر اپنے پریزنٹ جینڈر سے، جو اسائنڈ جینڈر ہوتا ہے، جو آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو اسائن کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بچی پیدا ہوئی ہے یا بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے آپ بالکل خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ڈسفوریا کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں، آپ مستقل ایک ڈسکمفرٹ میں ہیں کہ یہ میں کیا ہوں، میں یہ نہیں ہوں جو میں نظر آتا ہوں، یا جو مجھے کہا جاتا ہے یا جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں ہوں اندر سے۔ وہ اس چیز سے بالکل خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا چیز یہی ہے کہ وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مسئلہ زیادہ تر کافی ارلی ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بچوں میں شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ لیٹ ٹین ایج میں جا کے شروع ہوتا ہے، بعض اوقات اڈلٹس میں شروع ہوتا ہے۔ جیسے اس بچی کے کیس میں یہ ٹین ایج سے سٹارٹ ہو گیا تھا پرابلم، اور والدین جو ہوتے ہیں یا جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، معاشرے میں بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس پر بات نہیں کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس مسئلے کو آخر حل کیسے کیا جائے، کس کے پاس جایا جائے۔ تو یہ لوگ بھی بہرحال یہ کافی عرصے سے اس چیز کو بھگت رہے تھے، اور آخر تنگ آ کے یہ ادھر آئے، اور اب یہ ہر چیز کے لیے تیار تھے کہ جس نے جو کہنا ہے کہہ لے اور ہماری اس سے جان چھڑاؤ، اس کا مسئلہ حل کرو، کیونکہ ظاہر پریشانی تھی انہیں۔ اب آپ یہ میں ساتھ ساتھ اس کیس کو بھی لے کے چلوں گی، اور ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی، ٹو میک اٹ مور کلیئر۔ پھر اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ ابھی تک اس پر شاید مزید ریسرچ ہونا ضروری ہے کہ اس کی وجوہات زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اب تک جو ہمیں پتہ ہے کچھ نہ کچھ اس کا لنک جینیٹکس سے بھی ہے، کہ اگر کسی کی وراثتی اس کے جینز میں یہ چیز آتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی جینز آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو ایک ہائپوتھسس ہے، ایک مفروضہ قائم کیا گیا ہے کہ جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو اسائنڈ جینڈر کے سارا جینیٹیلیا اور وہ چیز بننا شروع ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ جو دماغ ہوتا ہے بچے کا وہ ٹھیک سے ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا ہے سیکس کو، تو وہ جو کنفیوژن ہے، وہ جو ڈفرینشیٹ نہ کر پانا ہے، وہ بعد میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ اس میں سوشل مسائل بھی، سائیکو سوشل مسائل بھی آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بعد میں رزلٹ کے طور پہ یہ ایک خواہش بن جاتی ہے یا اپنے جینڈر سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات ہو گئیں، اس کی علامات ہو گئیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ تو ظاہر ہے کہ اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ تبھی ہوگی جب اس کو اپنے اس جینڈر سے آزادی ملے گی۔ اس میں ایک ہارمونل تھیراپی ہوتی ہے، ایک اس میں پہلے کنورسیشنز ہوتی ہیں، سائیکو تھیراپیز ہوتی ہیں، ٹو اسیس کہ اگر ان کا جو یہ چاہتے ہیں، جو ڈیزائرڈ ان کا جینڈر ہے وہ مل جائے گا تو ان کی زندگی کتنی اچھی ہوگی، کس معاملے میں کتنے یہ خود کو بہتر فیل کریں گے۔ اس چیز پہ کافی ساری بات چیت تھیراپی ہوتی ہے پراپر، ان سے ان کی انڈرسٹینڈنگ لی جاتی ہے، ان کو جینڈر رول کا بتایا جاتا ہے، اور پھر آ جاتا ہے ٹائم کہ ہارمونل تھیراپی شروع کی جاتی ہے۔ ہارمونل تھیراپی میں ہارمونز دیے جاتے ہیں ٹو کنورٹ دا سیکنڈری سیکس کریکٹرز، یعنی کہ اگر ایک فیمیل ہیں اور وہ میل بننا چاہتی ہیں تو ان کو ایسے ہارمونز دیے جاتے ہیں جن سے ان کے جو فیمیل والی کریکٹرسٹکس ہیں وہ کم ہو جائیں، اور ان کی جو مردانہ خواہشات ہیں، مردانہ جو چینجنگز ہیں، جو بال آنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب آ جائیں۔ اس میں سرجریز بھی انوالو ہوتی ہیں، اور اس میں ہارمونز بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہارمونل تھیراپی شروع کی جاتی ہے، 1 سال تک ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جس جینڈر کو آپ چاہ رہے ہیں اسی جینڈر کے رول میں آپ رہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں، آپ کتنا بہتر فیل کر رہے ہیں، دین اس کے بعد آپ کی سرجری کی جائے گی۔ تو یہ ویسے اس بارے میں کافی ساری تنقید بھی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ہارمونل تھیراپی سے یا سرجری کے بعد سیٹسفائیڈ ہے تو اس کو اس طرح کا چیلنج کیوں دیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے رول میں رہیں اینڈ دین آپ کی سرجری کا ڈیسائیڈ ہوگا۔ اس سے تو اس کو کافی سارے نقصانات ہونے کا بھی خطرہ ہے، جیسے کہ اس کے ساتھ جینڈر ڈسکریمنیشن شروع ہو جائے، اس کی جاب چلی جائے، اس کے گھر میں فیملی میں زیادہ مسائل آنے شروع ہو جائیں۔ تو لیکن بہرحال یہ ایک ضروری چیز ہے، اور اس کے بعد اس کی سرجری کی جاتی ہے۔ یہ سارا ٹریٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہوتا، پاکستان میں ایسی سرجریز اللیگل ہیں،
اور یہ لیکن باہر کے ملکوں میں یہ اجازت ہے اور یہ سب ہو رہا ہے، ایون ایک عام ڈاکٹر یہ چیز ڈائگنوز کر رہا ہے، سائیکائٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اور پھر ان پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں ابھی یہ چیز نہیں ہے. البتہ جو ابھی ہمارا ایک قانون پاس ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کے افیکٹ میں ایسی کوئی چیزیں بھی شروع ہو جائیں، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسے لوگوں کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں آپ لوگوں سے ایک ریسرچ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سویڈن میں کوئی 300 لوگوں کا سیمپل لیا گیا تھا. اس میں سے 19% ان کی اب سرجری نہیں ہوئی تھی. یہ جینڈر ڈسفوریا سے سفر کر رہے تھے. ان لوگوں میں زیادہ تر پھر انزائٹی، ڈپریشن ایسے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ خوش نہیں ہوتے ہیں، تو ساتھ میں یہ سائیکیٹرک پرابلمس بھی آ جاتے ہیں. اب وہ جو 300 لوگ تھے، جب ان کے اوپر اسٹڈی کی گئی کہ ان لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے یا انہیں کوئی اور سائیکیٹرک ایشوز تو نہیں ہیں اس وجہ سے، تو ان میں پتہ یہ چلا کہ اس میں سے 19% میلز اور 17% فیمیلز کسی نہ کسی وجہ سے سائیکیٹرک فیسلٹیز میں ہاسپٹلائزڈ رہ چکے ہیں، داخل رہ چکے ہیں، اور وہ جینڈر ڈسفوریا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی دوسری بیماریوں کی وجہ سے. اگر ان لوگوں کی سرجری نہ کی جائے، اگر ان لوگوں کو ٹریٹ نہ کیا جائے، تو پھر اس میں انہوں نے پتہ کیا کہ کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں اگر ان کی اب سرجری نہیں ہوگی تو تقریباً ڈبل رسک ہوگا کہ یہ دوبارہ سے ہاسپٹلائزڈ ہو جائیں. ایسے لوگوں میں 4.5 گنا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ خودکشی کی کوشش کریں گے. ایسے لوگوں میں 19 گنا زیادہ چانس ہے کہ ان کی جو سوئسائڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اور یہ خودکشی کی وجہ سے خدا نخواستہ مر جائیں گے. یہ اس کے نقصانات ہیں. اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے تو ایسے لوگ اس طرح کے مسائل سے گزرتے ہیں، یہ خودکشی بھی کرنا پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو موڈ ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. اگر سرجری ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ واقعاً خوش ہو جائیں گے؟ کیا یہ ٹھیک سوچ رہے تھے اور یہ فٹ ہو جائیں گے اور امپرووڈ ہو جائیں گے؟ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس پر بھی میں آپ لوگوں سے ایک ریسرچ، ایک ایویڈنس ہی شیئر کرتی ہوں. تقریباً اتنے ہی لوگوں کا ایک سیمپل تھا، 300 تک. انہوں نے سرجری کروائی، ان کو فالو اپ کیا گیا کہ یہ لوگ سرجری کے بعد کتنے مطمئن ہیں اور کتنے مطمئن نہیں ہیں. تو 86% وہ لوگ جو فیمیل ٹو میل میں کنورٹ ہوئے تھے، جو ری اسائنمنٹ سرجری کے بعد، جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری کے بعد، وہ امپروو ہو گئے تھے. اسی طرح 71% وہ لوگ جو میل ٹو فیمیل میں کنورٹ ہوئے تھے وہ بھی امپروو ہو گئے تھے. لیکن یہ دیکھیں کہ ان 86% میں سے جو باقی کے 24% ہیں اور ادھر 70 میں سے تقریباً 30% ہیں، یہ لوگ خوش نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ امپروو نہیں ہوئے تھے بلکہ ورس ہو گئے تھے. ان میں ذہنی بیماریاں بڑھ گئی تھیں. ان میں جو زیادہ جو میجر فیکٹر تھے خوش نہ ہونے کے، ایک تو یہ تھا کہ اپنے سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹکس جو آئے تھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسکمفرٹ میں چلے گئے تھے. اور دوسری وجہ ان میں یہ تھی کہ جب انہوں نے چینج نہیں کروایا تھا، سرجری نہیں کروائی تھی. مثلاً میں مثال دوں، ایک میل تھے جو سرجری کروا کے فیمیل بننا چاہتے تھے، لیکن ان کی جو سیکسول اورینٹیشن تھی نا وہ ٹورڈز فیمیل تھی، فیمیلز کی طرف ہی ان کی سیکسول اورینٹیشن تھی. اور جب انہوں نے سرجری کروا لی اور خود فیمیل بن گئے، تب بھی ان کی جو اورینٹیشن تھی وہ ٹورڈز فیمیل ہی رہی. تو جب وہ فیمیل کی ٹورڈز رہی لیکن خود بھی وہ فیمیل بن چکے تھے اور اب اس قابل نہیں تھے کہ اس طرح کے ریلیشن شپس مینٹین کریں، تو اس وجہ سے ان کا ڈسٹریس بڑھ گیا. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں کیا ایسی سرجریز ہونی چاہیے؟ کیا اس کو لیگل کر دینا چاہیے یا نہیں کر دینا چاہیے؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر اس بارے میں کوئی ایمبیگویٹی ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.